مضمون تاریخ 10ویں جماعت، سبق نمبر 7 کھیل اور تاریخ، درسی کتاب صفحہ نمبر 46۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت 10 کے سبق نمبر 7 کھیل اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو بغور دیکھیں گے، سنیں گے اور اہم نکات کو اپنے بیاضوں میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں ہم جن نکات کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہے۔ کھیلوں کی اہمیت، کھیلوں کی قسمیں، کھیلوں کی عالم کاری، کھیلوں کے وسائل اور کھلونے، کھلونے اور تاریخ، کھیل، ادب اور سینما، کھیل اور روزگار کے مواقع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تفریح اور جسمانی ورزش کے لیے کیا جانے والا ہر عمل کھیل کہلاتا ہے۔ ورزش ایک جگہ بیٹھ کر کھیلنا، میدانی کھیل اور آہنگ ساز سرگرمیاں افراد کی جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما کرتی ہیں۔ ان میں چستی، پھرتی اور توانائی، نیز تیزی و تراری پیدا کرتی ہیں، جو ان کے وقار اور شخصیت پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ کھیلوں کی تاریخ انسانی تاریخ کی طرح ہی قدیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل کود انسان کی فطرت کا اہم حصہ ہے۔ انسانی ارتقاء کے ابتدائی دور سے ہی مختلف اقسام کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ شکار جس طرح گزر بسر کا ایک ذریعہ تھا، اسی طرح کھیل کود اور تفریح کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ عزیز طلبہ، اگر ہم کھیلوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے قدیم ادب اور رزمیہ نظموں میں چوسر، کشتی، رتھوں اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں اور شطرنج کا ذکر ملتا ہے۔ کھیلوں کی اہمیت، ہماری زندگی میں کھیلوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھیلوں میں زندگی کی پریشانیوں اور فکروں سے وقتی طور پر نجات دینے کی اہلیت ہوتی ہے۔ کھیل دل کو مسرت بخشتے اور تازگی عطا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہوں گے کہ صحت مندی کامیاب زندگی کا اہم گر ہے۔ جس انسان کی صحت اچھی ہوگی وہ اپنے روزمرہ کے کام بآسانی، خوش اسلوبی، خود اعتمادی اور تیزی اور پھرتی سے کر سکتا ہے۔ جن کھیلوں میں بہت محنت یا جسمانی کسرت کرنا پڑتی ہے، ان میں کھلاڑی کی ورزش ہوتی ہے۔ جسم کو سڈول اور طاقتور بنانے میں کھیل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھیلوں کی وجہ سے حوصلہ بڑھتا ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے اور کھلاڑیوں میں اسپورٹس مین شپ جیسی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، یعنی وہ اپنی فتح اور شکست دونوں صورتوں میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جیت حاصل ہونے پر احساس برتری کا شکار نہ ہوتے ہوئے اپنی محنت کا جاری رکھنا، اور شکست حاصل ہونے پر اسے قبول کرنا اور اپنی کمزوریوں کو دور کر کے کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھنے کو اسپورٹس مین شپ کہتے ہیں۔ اور یہ عادتیں روزمرہ زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اجتماعی اور گروہی کھیل کھیلنے سے باہمی جذبہ تعاون اور تنظیمی جذبہ پروان چڑھتا ہے اور قائدانہ صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ کھیلوں کی قسمیں، عزیز طلبہ، اگر ہم کھیلوں کی قسموں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کھیلوں کی 2 اہم قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نشستی کھیل اور نمبر 2 میدانی کھیل۔ آئیے اب ہم نشستی اور میدانی کھیلوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ نشستی کھیل، نشستی کھیل یعنی بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل، یعنی ایسے کھیل جس میں زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا شطرنج، کیرم، لوڈو، سانپ سیڑھی اور چوسر وغیرہ۔ یہ کہیں بھی بیٹھ کر کھیلے جا سکتے ہیں۔ شطرنج، لوڈو، کیرم اور سانپ سیڑھی کے علاوہ
نشستی کھیلوں میں اور بھی کئی کھیلوں کا شمار ہوتا ہے، جن میں ساگر گوٹی نامی کھیل لڑکیاں کثرت سے کھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی لڑکیاں بھات کلی نامی کھیل کھیلتی ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے گھریلو استعمال کے برتنوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں میں خصوصاً گڑیا کی شادی نامی کھیل سب کے لیے گھریلو راحت و مسرت کا کھیل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، نشستی کھیلوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم میدانی کھیلوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اگر ہم میدانی کھیلوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ میدانی کھیل کو دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ملکی کھیل اور نمبر 2 غیر ملکی کھیل۔ آئیے ملکی اور غیر ملکی کھیلوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ ملکی کھیل۔ ملکی کھیلوں میں لنگڑی، کبڈی، آٹیا پاٹیا، کھوکھو وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ لنگڑی، کبڈی، آٹیا پاٹیا اور کھوکھو کے علاوہ ملکی کھیلوں میں گوٹیاں، لگوری، گلی ڈنڈا، بھنگری، لٹو اور پھگڑی جیسے کھیل لڑکے لڑکیوں میں بہت مشہور ہیں۔ میدانی کھیلوں میں ملکی کھیلوں کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم غیر ملکی کھیلوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ غیر ملکی میدانی کھیلوں میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، گولف اور پولو وغیرہ کھیلوں کا شمار ہوتا ہے۔ میدانی کھیلوں میں دوڑ کے مقابلے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس میں 100 میٹر، 200 میٹر، میراتھن اور رکاوٹ دوڑ کے مقابلوں کا شمار ہوتا ہے۔ جسمانی مہارت پر مبنی میدانی کھیلوں میں گولا پھینک، تھالی پھینک، لمبی چھلانگ اور اونچی چھلانگ وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ پانی کے کھیلوں میں تیراکی، واٹر پولو، کشتی رانی اور جسمانی ورزش کے کھیلوں میں ملاکھم، رسی ملاکھم اور جمناسٹک وغیرہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ مہماتی کھیل۔ نشستی کھیل اور میدانی کھیلوں کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم مہماتی کھیلوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ مہماتی کھیلوں میں خاص طور پر برفیلے علاقوں میں کھیلے جانے والے کھیل اسکیٹنگ اور اسکیئنگ یعنی پھسلنے کا مقابلہ کے علاوہ آئس ہاکی وغیرہ بہت مشہور ہے۔ مہماتی کھیلوں میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے کھیلوں کا بھی شمار ہوتا ہے، جن میں کوہ پیمائی، گلائیڈنگ، موٹر سائیکل اور موٹر کار دوڑ وغیرہ شامل ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے۔ کھیلوں کے مقابلوں کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے، جن میں خاص طور پر اولمپک، ایشیاڈ یعنی ایشیائی مقابلے اور معذوروں کے اولمپک کے علاوہ کرکٹ عالمی کپ مقابلے، ہاکی، کشتی اور شطرنج وغیرہ کے مقابلے عالمی سطح پر منعقد ہوتے ہیں۔ اپنے ملک میں ہاکی اور کرکٹ نہایت مقبول کھیل ہیں۔ ہاکی بھارت کا قومی کھیل بھی ہے۔ ان کھیلوں کے مقامی، شہری، تعلقہ جاتی، ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلوں میں شہرت یافتہ کھلاڑیوں کو اسی شعبے میں بہت اچھا کیریئر اختیار کرنے کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ کھیلوں کی عالم کاری۔ عزیز طلبہ، عالم کاری یعنی گلوبلائزیشن اس اصطلاح سے آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس سے قبل معاشی عالم کاری کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ کھیلوں کی عالم کاری کے متعلق ہم اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے۔ 20ویں 21ویں صدی میں کھیلوں کی عالم کاری ہوئی۔
اولمپک، ایشیاڈ، برطانوی دولت مشترکہ، ومبلڈن جیسے مقابلوں میں کھیلے جانے والے کھیل کرکٹ، فٹ بال، لان ٹینس وغیرہ مقابلوں کی راست نشریات دوردرشن اور دیگر چینلوں کے ذریعے دنیا بھر میں ایک ہی وقت میں کی جاتی ہے۔ جو ممالک ان کھیلوں میں شریک نہیں ہوتے، ان ممالک کے بھی ناظرین ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مثلا کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں بھارت کے آخری مقابلے میں پہنچنے پر دنیا بھر کے ناظرین نے یہ مقابلہ دیکھا ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین نے کھیل کی معیشت ہی بدل دی ہے۔ شوقین کھلاڑی سیکھنے کے لیے مقابلے دیکھتے ہیں، ناظرین تفریح کے لیے دیکھتے ہیں، کمپنیاں اشتہارات کے مواقع کے مقابلوں پر نظر رکھتی ہیں، ناظرین کی تفہیم کے لیے سبکدوش کھلاڑی مقابلوں کے متعلق تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں۔ اسی کو کھیلوں کی عالم کاری کہتے ہیں۔ کھیلوں کے وسائل اور کھلونے۔ چھوٹے بچوں کی تفریح اور تعلیم کے لیے مختلف رنگ برنگے وسائل اور آلات ہوتے ہیں، انہیں کھلونا کہتے ہیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران مٹی سے بنائے ہوئے کھلونے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ کھلونے سانچے یا ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے۔ زمانہ قدیم کے بھارتی ادب میں گڑیوں کا ذکر ملتا ہے۔ شودرک کے ایک ڈرامے کا نام مرچھکٹک ہے، جس کا مطلب ہے مٹی کی گاڑی۔ کھلونے اور تاریخ۔ کھیلوں کے ذریعے تاریخ اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر روشنی پڑتی ہے۔ مذہبی اور تہذیبی روایات کا فہم پیدا ہوتا ہے۔ مہاراشٹر میں دیوالی کے تہوار پر مٹی کے قلعے تیار کرنے کا رواج ہے۔ ان مٹی کے قلعوں پر شیواجی مہاراج اور ان کے معاونین کی مورتیاں رکھی جاتی ہیں۔ مہاراشٹر میں قلعوں کے ذریعے وقوع پذیر تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اٹلی کے شہر پامپئی میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک بھارتی ہاتھی دانت سے تیار شدہ گڑیا دستیاب ہے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ یہ گڑیا پہلی صدی عیسوی کی ہو سکتی ہے۔ اسی سے بھارت اور روم کے درمیان قدیم تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آثار قدیمہ کی کھدائی میں دستیاب کھلونے زمانہ قدیم میں مختلف ممالک کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ کھیل، ادب اور سینما۔ کھیلوں سے متعلق ادب علم کی ایک نئی شاخ ہے۔ کھیلوں سے متعلق کتابیں اور لغت اثر نو تیار ہو رہی ہیں۔ مراٹھی زبان میں ملاکھمب ورزش کی تاریخ شائع ہوئی ہے۔ ورزش کے عنوان پر لغت بھی دستیاب ہے۔ کھیل کے موضوع پر جاری کیا گیا مراٹھی رسالہ شٹکار بہت مشہور ہوا تھا۔ کھیل کے موضوع پر انگریزی میں وافر مقدار میں وسائل دستیاب ہیں۔ مختلف ٹیلی ویژن چینل کھیل کے خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ فی زمانہ کھیل اور کھلاڑیوں کی زندگی پر کچھ ہندی اور انگریزی فلمیں بنائی گئی ہیں، مثلا میری کام اور دنگل۔ اولمپک میں کانسے کا میڈل حاصل کرنے والی پہلی خاتون باکسر میری کام اور پہلی خاتون کشتی کھلاڑی فوگاٹ بہنوں کی زندگیوں پر یہ فلمیں بنائی گئی ہیں۔ فلم بناتے وقت کہانی کا زمانہ، اس زمانے کی زبان، پہناوا، عام گزر بسر وغیرہ کا گہرا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان سب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا تاریخ کے طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ لغات اور اخبارات یا دیگر جگہوں پر کھیل کے موضوع پر لکھتے وقت کھیلوں کی تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ کھیل اور روزگار کے مواقع۔ کھیل اور تاریخ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا باہمی تعلق قریبی نوعیت کا ہے۔ تاریخ کے طلباء کو کھیل کے شعبے میں بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ اولمپک یا ایشیاڈ مقابلے یا پھر کسی بھی نوعیت کے قومی و بین الاقوامی مقابلوں کے حوالے سے
تحریر تبصرہ کرنے کے لیے تاریخ کے واقف کاروں کا تعاون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کھیلوں کے مقابلوں کے دوران ان کے متعلق تجزیاتی کامنٹری کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ماہرین کو کھیل کی تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی، کھیل کے متعلق تاریخی یادیں جیسی باتوں کی معلومات دینا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے تاریخ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، کبڈی، شطرنج وغیرہ کھیلوں کے مقابلوں کی راست نشریات جاری رہتی ہے۔ مختلف چینلوں کی وجہ سے کھیلوں کے متعلق اندراج رکھنے والوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کھیلوں سے متعلق چینل 24 گھنٹے جاری رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شعبے میں روزگار کے بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ کھیلوں کے مقابلوں میں ریفری کی حیثیت سے تقرر کے لیے اہلیتی امتحان منعقد ہوتے ہیں۔ اہلیتی امتحان پاس کرنے والے ریفری کو ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ سرکاری اور نجی سطحوں پر کھیلوں کو فروغ دینے کی کوشش جاری ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے وظیفوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی اداروں میں کھلاڑیوں کے لیے نشستیں محفوظ ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر تاریخ کے سبق نمبر 7 کھیل اور تاریخ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھا ہوگا اور کھیل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کھیل کے اقسام سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ای کنٹینٹ فار اردو میڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ دیگر موضوعات پر مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔